ہر روز اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام اسم اعظم چلتے پھرتے بس جو پڑھتا جائے گا روزانہ کروڑوں ملیں گے۔ جو شخص کروڑ پتی بننا چاہتا ہے نا، یہ عمل، یہ اسم پاک پڑھ لے۔ پڑھنا بھی صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، عمل آپ کر لیں، یہ اسم پاک اسم اعظم آپ پڑھ لیں، کروڑ پتی میرا رب بنا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے وہ امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ اور جو امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، میں روزانہ اس اسم پاک کا ورد جاری رکھا تھا، اور پھر اس اسم پاک کے نظارے آج تک دیکھ رہا ہوں۔ آج تک اس کے معجزات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی برکات مل رہی ہیں۔ لیکن اس کے پہلے آپ نے صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے یا رات کے وقت، دونوں میں سے ایک وقت کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ کی مرضی ہے۔ صبح کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد جس وقت چاہیں، رات کو سونے سے پہلے جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں۔ دونوں میں سے ایک وقت کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، باقی سارا دن چلتے پھرتے صرف اللہ کا ایک اسم پاک پڑھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہوگی، اور جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے وہ کچھ زیادہ سال مہینے نہیں، پہلے دن ہی اس عمل کی برکات وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اب جو شخص اس عمل کا نظارہ کرنا چاہتا ہے نا، اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھے کہ صبح و شام آپ نے ان دونوں میں سے ایک وقت میں کون سا عمل کرنا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہم چلتے پھرتے جو اسم پاک آپ نے پڑھنا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان سا ہے، بالکل آسان سا ہے، لیکن طاقتور اتنا ہے کہ ایک دن کے عمل سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے ڈائریکٹ کی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے اتنا ہی فائدہ ہے۔ لیکن آج جو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ عمل کرنے کے بعد یقین جانیں آپ ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ہر رشتہ دار، ہر جاننے والا، ہر پہچاننے والا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور یہ عمل آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دوں گا، تاکہ آپ میں سے جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا نا، پھر وہ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دے گا۔ آپ نے پہلے دن یہ عمل کیا، آپ کو اس عمل کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں، آپ نے فوری طور پر اسی ویڈیو کے نیچے آ کر کومنٹ کر دینا ہے، یا جو ویڈیو نئی اپلوڈ ہو اس کے نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے بتا دینا ہے کہ میں نے یہ چلتے پھرتے والا عمل کر لیا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اس کی اگر برکت کوئی تھوڑا بہت آپ سمجھیں کہ مجھے اس عمل سے اس قدر فائدہ نہیں ہو رہا جس قدر میں بتا رہا ہوں، آپ نے فوری طور پر مجھ سے اپنی تشخیص فی سبیل اللہ کروا لینی ہے کہ کیا میرا جو عمل میں نے کیا ہے اس کی مجھے صحیح معنوں میں تاثیر نہیں ملی، مجھے اس کا اس قدر فائدہ نہیں ہو رہا جس قدر آپ نے بتایا ہے۔ پھر میں جو آپ کے اعمال کے اندر رکاوٹ ہے، جو وجہ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا بر وقت آپ کو رپلائی کر کے بتا دوں۔ یہ تو طریقہ ہوا نا کہ کوئی بھی تمہاری پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، تو انشاءاللہ اس کا حل بھی بتا دیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں لگنے والے، بس آپ نے توجہ اس بات کی طرف کرنی ہے کہ عمل کو سمجھنا ہے، بغیر سمجھے عمل کو آپ نے نہیں کرنا، چاہے یہ ویڈیو 2 بار دیکھنی پڑے، 3 بار دیکھنی پڑے، کیونکہ بہت ساری اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ عمل کے بارے میں مکمل پتہ ہو۔
عمل جب آپ نے کرنا ہے تو باوضو صبح کا وقت جو آپ صبح کریں گے یا شام کریں گے، جو آپ ٹائم کا انتخاب کریں گے، اس میں جو عمل آپ نے کرنا ہے اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اور جو چلتے پھرتے اس میں پاک پڑھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو باوضو ہی ہر وقت پڑھیں گے یا کسی وقت آپ کا وضو نہیں تو اس حال میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کی چند ایک چیزیں تھی جو میں نے سب سے پہلے بتا دی ہیں۔ اب کیونکہ میں تسلسل کے ساتھ یہ عمل بتا دوں گا تاکہ آپ کو یہ عمل آسانی کے ساتھ یاد رہ جائے اور آپ پھر اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کر کے اس عمل سے مستفیض ہو سکیں۔ اب سب سے پہلی چیز درود پاک آپ نے پڑھنا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اور وہ بھی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہم صلی علی، کون سا درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو عمل ہے آپ کا ادھورا نہیں رہے گا، بلکہ اس عمل کی تمام برکات آپ کو نصیب ہوں گے۔ یہ جو عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس عمل کا مکمل فائدہ، مکمل مستفیض ہوں گے آپ اس عمل سے، بشرط ہے کہ اس عمل کو آپ اسی ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے۔ ترتیب جب آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے، آپ نے، میں امید کرتا ہوں اس جیسا عمل آپ نے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ کو ایک اسم پاک میں بتاؤں گا جو آپ نے جس کا مراقبہ کرنا ہوگا، جس کے ذریعے آپ کی روحانیت بڑھے گی۔ وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کی روحانیت مضبوط ہے تو پھر آپ کو چھوٹا سا بھی عمل کریں گے نا تو آپ اس کے نظارے کریں گے۔ اگر روحانی قوت آپ کی مضبوط نہیں ہے پھر آپ جتنے بھی اعمال کر لیں پھر اس میں ایستا ایستا آپ کو فائدہ ہوگا، فوری طور پہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں یہ بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں، ہر شخص آپ کو نہیں بتاتا۔ وہ کہتے ہیں ہر سودا ہر دکان سے نہیں ملتا، یہ چند ایک دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے بندے کو خالص چیز ملتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دکانداری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتہ ان کو ککھ کا بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو؟ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، دیکھیں یہ درود جو ہے نا یہ رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، یہ وظیفے کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے وظائف میں قبولیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اول آخر درود پاک نہ پڑھیں تو ہمارا یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ مقبول نہیں ہوتا۔ البتہ ثواب تو مل جاتا ہے لیکن جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اب اسی طرح آپ نے ان کلمات کو درود پاک کو پڑھا، تعوذ تسمیہ پڑھا جیسے میں نے بتایا ہے۔ اب آپ نے درود پاک کی جو تعداد میں نے بتائی اس کو پڑھا۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف چند منٹ، 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ اللہ تعالیٰ کو جو اسم اعظم ہے نا، اللہ کا جو نام ہے، اس کو آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ وہ کیفیت کیسی ہوگی جو دل سے پڑھنا، اس کے بعد اگلا عمل میں بتاتا ہوں تاکہ میں پہلے یہ آپ کو عمل شروع کروا لوں تاکہ آپ کو اس کا مکمل مستفیض ہو سکے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ اسم پاک پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب میں طریقہ آپ کو آخر میں، پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر صرف 2 منٹ یا 1 منٹ یا 3 منٹ، حد 3 منٹ آپ روزانہ یہ کریں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا، یہ وقت میں نے جو بتائے ہیں ان وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں درود پاک پڑھنا ہے اول آخر جتنی تعداد میں نے بتائی ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان کو نہیں ہلانا، آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے دل سے پڑھنا ہے، صرف اتنا اللہ اللہ، تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ، میرا دل اللہ پڑھ رہا ہے، میرا دل اللہ پڑھ رہا ہے، یہ تصور رکھنا ہے۔ اور یہ آپ نے صرف 1 2 3 منٹ، ان 3 منٹوں میں چاہے 1 منٹ کر لیں، 2 منٹ کر لیں، لیکن اس دوران آپ کو کوئی اور خیالات نہ آئیں، پھر آپ نے اگلا عمل شروع کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا،
یہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اپنے دل کی صفائی کی۔ آپ کا دل اب جب صاف ستھرا مطہر پاک ہو جائے گا نا، اب آپ جب اگلا عمل شروع کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے اس کے دوران آپ کی کیفیات بدلتی جائیں گی، کیفیات بدلیں گی اور انشاءاللہ بدلیں گی۔ آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے دوبارہ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ آنکھیں کھول لیں، اب بس آنکھیں جو بند کرنی تھی وہ آپ نے کر لیا۔ اللہ کا جب اس طرح آپ ذکر کر لیں گے تو اس سے آپ کے قلب کی اور وجود کی صفائی ہونے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مرض کا علاج ہے، وہ جسمانی مرض ہو، روحانی مرض ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اس کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے جیسے عرض کیا، جیسے آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے کہ یہ ایک ہی دن کے عمل سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اب اسی طرح آپ نے پہلے نمبر پر جو یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اب اس کی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ بڑا آسان سا عمل ہے، بالکل سادہ سا ہے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ ماہ ربیع الاول کا ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا فائدہ اتنا زیادہ ہے، اس کی صرف 7 آیات ہیں، 7 آیات ہے اس کی، اور اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اس کے شان نزول کے متعلق 3 اقوال موجود ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بندوں کو الحق تعالی سے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا گیا، جب بھی دعا کرنی ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا آنکھیں بند کر کے۔ جب آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شانیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ خاص دیکھیں، میں جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانے اللہ والوں کے نزدیک یہ اتنی کمال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو عمل کر لیتا ہے وہ اطمینان حاصل کر جاتا ہے۔ دیکھیں دوزخ کے 7 دروازے ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے پر تالے کے لیے اس کی ایک آیت کافی ہے، لیکن آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ تعالی آج زندگی بدلے گی۔ صرف اور صرف آپ نے 41 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ذکر اذکار آپ نے کرنا اس کو آپ اسی ترتیب، اب صرف یہ سورت پڑھتے ہوئے آپ کے 5-7 منٹ لگیں گے، باقی عمل کرتے ہوئے آپ کا بالکل باقی مکمل عمل آپ 1 منٹ کے اندر کر جائیں گے۔ یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ ہی پڑھتے ہوئے ٹائم لگے گا، جو بھی لگے، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ لگے، جتنی آپ کی سپیڈ ہے اس کے مطابق، لیکن یہ آپ نے اب آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے۔ لیکن جو پہلا ذکر بتایا وہ آنکھیں بند کر کے کرنا ہوگا، اور پھر جب یہ عمل کر لیں ایک وقت صبح میں یا شام میں، تو پھر اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور پڑھتے جائیں گے، نفع حاصل کرتے جائیں گے۔ اتنا رزق، جیسے میں نے کہا ایک ہی دن کے اندر، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، ایک ہی دن کے اندر مل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو محتاجی سے بچاتی ہے، اور پھر ہر حاجت، جو بھی حاجت ہے وہ اپنی طلب کرے، دنیاوی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگا کریں، کیونکہ آخرت کی بھی مانگنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دنیا سے زیادہ آخرت میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے دوستو یہ آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس عمل کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت بندے کو نہیں رہتی، اس لیے اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے، بس جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ سورت ایسی ہے کہ جس کو نور کہا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ کی زندگی روشن ہوگی۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس میں سے ایک سورۃ الفاتحہ شریف ہے، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری۔ تفسیر کبیر میں ہے رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے، یعنی تورات، انجیل، زبور، پھر 3 کے علوم قرآن پاک میں رکھے۔ پھر قرآن پاک کے اصول یعنی کہ اسی طرح مفسر، پھر یہاں تک کہ جس نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ لی نا اس نے گویا تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی، سیکھ لی۔ اس قدر یہ سورہ مبارکہ کی شان اور عظمت اور فضیلت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے کہ ہر لا علاج مرض، ہر لا علاج بیماری کا جو ہے وہ علاج اس کے اندر موجود ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ بڑی سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے حادثات سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے ایک تو حفاظت بھی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں، اب میں اس عمل کی ترتیب دوبارہ اختصار کے ساتھ بتا دوں۔ 7 مرتبہ درود پاک ہے، پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک ہے، اس کی تاثیر بڑی جلالی ہے، یعنی کہ فوری یوں پڑھا یوں کام ہو گیا، اور ہمیشہ پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں ترقی، عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے نا معاشرے میں، لوگوں میں میری عزت اور مقام بڑھ جائے، میری عزت زیادہ ہو، وہ بندہ اس عمل کو کرے۔ اکثر بزرگان دین نے اس عمل کو اسم اعظم قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے باطنی مشاہدے بھی ہوتے ہیں، بے شمار غیب کے اسرار و رموز بھی حاصل ہوتے ہیں، اور میرے تجربے کے مطابق جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا اللہ اس کو قرب عطا فرماتا ہے، گویا کہ اس کو کامیابی کی کنجی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ بندہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر زندگی بھر کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کام کی کامیابی کی یہ کنجی ہے۔ آپ ہر میدان میں، ہر جگہ پر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے اس بندے کو، اور خوب اس طرح یہ پڑھتا جائے گا تو اس کا باطن کھلتا جائے گا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی آپ اسی ترتیب کے مطابق اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ پہلا جو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے صرف اللہ اللہ پڑھنا ہے، جو جتنا ٹائم بتایا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور ان کو بھی آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آپ جو چیز ہے یہ پڑھنے کے بعد دعا بھی خصوصی کرنی ہے۔ اس دعا کا طریقہ بتا دوں گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کی ایک دعا ہے، یہ ایک ہی دعا کے اندر ہزاروں دعائیں ہیں، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، گھر عطا فرما، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ دور فرما، مجھے ویزے کا مسئلہ ہے کہ مجھے باہر سے ویزا مل جائے، تو اس کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو ویزا مل جاتا ہے۔ جس بندے کی جو غرض، جو حاجت ہے وہ اس کو مانگتا جائے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی جائے گی۔ یہ اس عمل کا اسلوب اور یہ اس عمل کی طاقت ہے اور یہ اس عمل کی شان ہے۔ تو
تو آپ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے انشاءاللہ باطنی اشارے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والا دائمی عزت پاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اپنی کسی کی نظروں میں گر جائے، اپنے محلے میں کسی رشتہ دار کی نظر میں، شوہر ہے تو بیوی کی نظر میں، بیوی ہے تو شوہر کی نظر میں، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ بن سکتا ہے نا، یا آپ کی عزت کسی نے خراب کر دی ہے، آپ پر کسی نے الزام لگا دیا ہے، کوئی ملازم تھا مالک کی نظروں میں گر گیا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں، اس کی عزتیں بحال ہو جاتی ہیں یہ الفاظ پڑھنے سے۔ یا ذل جلال والاکرام، کہ عزت والا ہے وہ جلال والا ہے، تو اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے اور اس کو جلال عطا فرماتا ہے۔ یہ اس عمل کی شان اور طاقت ہے۔ اس کے بعد آپ کو بلندی درجات اور ایسے ایسے قرب ملیں گے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ لیکن درود پاک کی جو تعداد بتائی اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی، جو سورۃ الفاتحہ بتائی اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے کہا اس کو آنکھیں بند کر کے، جو آنکھیں کھول کر پڑھنے کا کہا اس کو آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، تاکہ باطن بھی روشن ہو ظاہر بھی روشن ہو۔ ٹھیک ہے، باطن بھی کھل جائے اور ظاہر تو آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں، کھل جائیں، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس عمل سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو مال و دولت میں بے تحاشا برکت بھی کثرت بھی۔ بعض لوگوں کے مال و دولت میں برکت تو ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی۔ اس عمل کی بدولت برکت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی۔ جو برکت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، کثرت بھی یعنی کہ زیادہ بھی ہو اور برکت بھی آ جائے، تھوڑا خرچے کرنے پر زیادہ نفع ہو، وہ بندہ اس عمل کو کر لے۔ تو اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہی فوراً ہی، لیکن آپ نے اس عمل کو آج ایک دن ہی کر کے آزما لیں، باقی تو پھر آپ کی مرضی ہے نا، اس کو 2 دن پڑھتے ہیں 3 دن پڑھتے ہیں، تو اس کو پھر روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ ایک اسم پاک، لیکن جب اس عمل کی ابتدا کرنی ہے تو یہ اس طرح کرنی جیسے میں نے بتایا۔ اس کے بعد صرف اور صرف ایک اسم پاک جو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے وہ میں عرض کر دوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا رافعو، یا رافعو، یا رافع، اے رفت والے، اے بلندی والے۔ اب دیکھیں ہر ایک اسم کے اندر جو چیز ہے نا، جیسے یا نافع تھا یا رافع ہے، اس طرح یہ جو ہے نا، یہ انسان کو وہ چیزیں رب کی بارگاہ سے دلواتے ہیں جس کا کبھی اس نے شاید سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے دوستو یہ عمل بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا اللہ والوں کا آزمودہ ہے۔ کئی بار اس کو آزمایا گیا، جو بھی پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے، انشاءاللہ تعالی بہاریں لگتی جائیں گی۔ اب یہ اس میں مبارک یا رافعو، یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 20 بار، 20 مرتبہ۔ اس کے بعد آخری اسم پاک ہے اور آخری آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 20 بار پڑھنا ہے، اور اس سے ہر شخص، ہر دوسرے کا دل عزیز ہو جاتا ہے۔ مخلوق اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی سخت حاکم کے سامنے بھی جائے تو یہ اسم پاک پڑھتا ہوا جائے، وہ سخت گیری رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ اگر وہ بڑے سے بڑا ظالم جابر بھی ہے تو اس کی وہ ظالمیت، اس کی جابریت رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ آپ اس میں پاک پڑھتے پڑھتے کسی کے پاس بھی چلے جایا کریں۔ یہ تو میں نے بتایا کوئی سخت ظالم، اگر دولت کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ نے کون سے اس میں پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا ارحم الراحمین۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اب درود پاک پڑھا، پھر دعا کر دی۔ اب صبح کے وقت آپ نے یہ پڑھ لیا، اب سارا دن چلتے پھرتے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک، اس کو چلتے پھرتے بس اپنے ورد میں رکھنا ہے، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہاریں لگی رہیں گی۔ اور وہ اسم پاک ہے یا فتاح، یا فتاح، اے کھولنے والے، اے مشکلات کے اور رزق کے دروازے کھولنے والے، انشاءاللہ تمہارا رزق بے تحاشا بڑھ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ذکر میں نے آپ کو بتایا نا، یہ پڑھتے رہیں، یا صرف اتنا اس میں پاک پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ دیکھیں گے کس قدر اس کے نظارے آپ کو کرنے کو ملتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔